بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صاحب شاکر فاقدہ حکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اطلاعات دو خبریں آپ سے شیئر کرتے ہیں. ایک پاکستان کی سیاسی صورتحال کے بارے میں اور دوسری خبر ہے اسرائیل کے بارے میں. پہلے اسرائیل کے احوال ذرا دیکھ لیتے ہیں کیونکہ اسرائیل کی جنگ جو ہے وہ اب پھیلتی جا رہی ہے اور اب اس میں بڑی طاقتیں جو ہیں وہ بھی اس میں انوالو ہو گئی ہیں اور ان کے مفادات بھی کیونکہ ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور اب یہ جنگ پھیلتی جا رہی ہے. اور سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ امریکن انٹیلیجنس کی رپورٹ کے مطابق حماس کے جو حملے تھے اسرائیل پہ اس سے ایران کی انٹیلیجنس بھی آگاہ نہیں تھی اور ایران کے لیے بھی حماس کے اتنے خوفناک اور خطرناک حملے جو ہیں ان کے لیے بھی غیر متوقع تھے اور ایران بھی ایک دفعہ ہل گیا تھا کہ یہ سب کچھ کیا ہو گیا ہے. مطلب امریکن انٹیلیجنس کا کہنا یہ ہے کہ ایران کو بھی نہیں پتا تھا کہ حماس کیا پلان کر رہا ہے. تو یہ ایک از خود پوری دنیا میں ایک سوال ابھی تک بنا ہوا ہے کہ اتنا بڑا اور خطرناک جو حملہ ہے تین اطراف سے یہ کیسے پلان ہوا اور کیسے یہ سیکرٹ رہا. یہ کافی ابھی تک ڈسکشن ہو رہی ہے لیکن جو لیٹسٹ میں آپ کو بتا دوں کہ کافی گھمبیر صورتحال ہے, کافی خطرناک صورتحال ہے, خونی جنگ بن چکی ہے اور اسرائیلی فوج نے حماس سے جاری لڑائی میں اب تک 1200 افراد کی ہلاکت اور 2800 سے زائد زخمی ہونے کی تصدیق کی ہے. یہ اسرائیلی فوج نے کی ہے جی. اور دوسری جانب حماس کے جو حملے ہوئے ہیں اس میں بھی بھاری جانی نقصان اسرائیل کا ہوا ہے. 189 کے قریب اسرائیل کے جو فوجی ہیں وہ مارے جا چکے ہیں اور اسی طریقے سے نہ صرف 189 فوجی اور بلکہ 1200 سے زیادہ جو ہے وہ تجاوز کر چکی ہے اسرائیل کے شہریوں کی تعداد جو کہ اس جنگ میں مارے گئے ہیں. ساتھ ہی ساتھ جو فوجی نقصان ان کا زیادہ ہو رہا ہے اور راکٹ حماس جو ہے وہ مسلسل داغے جا رہے ہیں راکٹ کی حماس کی طرف سے, ان میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں آ رہی. اور اگلی بات جو مختلف خبریں اب تک رپورٹ ہو چکی ہیں وہ میں آپ کو بہت مختصر بتا دیتا ہوں کہ حماس کے غیر متوقع حملے نے ایرانی قیادت کو بھی حیرت زدہ کر دیا تھا. یہ امریکی انٹیلیجنس کی رپورٹ ہے. اور اسرائیل فلسطینی تنازع پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا اجلاس آج پھر ہوگا. پہلا اجلاس بے نتیجہ ختم ہوا تھا کیونکہ سلامتی کونسل میں رشیا بھی موجود ہے اور چائنا بھی موجود ہے. ایک اطلاع یہ بھی ہے کہ یوکرین جنگ جو ہے وہاں پہ ایک پروکسی جو کھولی ہے مغربی ممالک نے روس اور چائنا کے لیے اور دوسری پروکسی ادھر کھل گئی ہے جی وہ مغربی ممالک کے لیے. اور اس میں یہ لڑائی اگر آگے بڑھتی ہے تو یہ لڑائی سے اربوں ڈالر کا جو بوجھ ہے وہ اٹھانا پڑے گا اسرائیل کو کیونکہ اسرائیل کے جو متعلقہ ادارے ہیں وہ آگاہ کر چکے ہیں اسرائیل کی حکومت کو, اسرائیلی وزیر اعظم کو کہ جناب اگر یہ لڑائی نے طول پکڑا تو اربوں ڈالر جو ہے وہ چاہیے ہوں گے اس جنگ کے لیے. اسرائیلی شہروں پر حماس کے حملوں میں ہلاک اسرائیلیوں کی تعداد 1300 سے تجاوز کر گئی ہے. یہ 1300 نہیں بلکہ یہ 1400 کے قریب بتائی جا رہی ہے اور اس کے یہ آفیشیل نمبرز ہیں. ادروائز نمبر کتنے ہیں وہ ظاہر ہے کوئی نہیں بتاتا ہوتا. تو روس کے صدر نے یہ خبردار کیا ہے کہ اگر اسرائیلی وزیر اعظم کے غزہ خالی کرنے کے مطالبے پر انہوں نے کہا کہ اس پہ ہماری طرف سے بھی رد عمل سخت آئے گا کیونکہ اسرائیلی وزیر اعظم غزہ خالی کروانے کا الٹیمیٹم دے چکے ہیں تو اس کا جواب دیا ہے. دوسری جانب مسلم حکمران جو ہیں طیب اردوان اور ایران کے صدر طیب اردوان, ترکی کے صدر اور کراؤن پرنس محمد بن سلمان کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے فلسطین کے معاملے پر اور تینوں رہنماؤں نے اپنے اصولی موقف پر قائم رہتے ہوئے واضح کیا ہے کہ دو ریاستی حل, فلسطین کی ریاست اور اسرائیل کی ریاست, دو ریاستی حل پہ واپس پہنچا جائے, اس کے علاوہ کوئی اور آپشن نہیں ہے. اور اسی طریقے سے چائنا نے بھی یہ واضح طور پہ اپنا ایک موقف واضح کیا ہے اور اس نے مذمت بھی کی ہے. ساتھ ہی انہوں نے کہا ہے کہ اسرائیل اور فلسطین تنازع کا جو واحد حل ہے وہ ہے دو ریاستوں کے قیام اور دو ریاستیں قائم کی جائیں اور یہی پاکستان بھی چاہتا ہے اور یہی اصل معاملہ ہے. اقوام متحدہ میں موجود ہے کہ 1967 جو ہے 1967 کی جو قراردادیں ہیں اس کے اکارڈنگلی اس وقت جو حدود اربہ تھا, جو جغرافیہ تھا, فلسطینی علاقے ان کو دے دیے جائیں, فلسطین کے جو علاقے ہیں اور اسرائیل کی ریاست جو ہے اس وقت جو سچویشن طے تھی اس کے اکارڈنگلی وہی جغرافیائی حدود رکھی جائیں. تو لیکن ظاہر ہے اس پہ ابھی تک کسی قسم کا عمل نہیں ہو رہا. برطانوی وزیر خارجہ جو ہیں وہ پہنچ چکے ہیں اسرائیل اور وہاں پہ جب سائرن بجے تو ان کے بھاگنے کی ایک ویڈیو بھی وائرل ہوئی ہے. امریکی وزیر خارجہ انٹونی بلنکن بھی اسرائیل پہنچ چکے ہیں اور
ظاہر ہے برطانیہ بھی اور امریکہ بھی تو بڑی ملک ہیں، یہ پہنچ چکے ہیں۔ یورپی یونین بالکل ابھی تک اس کا ڈیفرنٹ ہے، اس نے ابھی تک جو غزہ پہ جو محاصرہ کیا ہوا ہے، جو پابندیاں عائد کی گئی تھیں، وہ پابندیوں کو مسترد کیا گیا تھا اور اس فیصلے کو قبول نہیں کیا گیا تھا، کیونکہ 4 بڑے ملک جو ہیں وہ اسرائیل کے اس فیصلے کے خلاف کھڑے ہو گئے تھے یورپی یونین کے۔ اس میں اسپین بھی تھا، اس میں جرمن بھی تھا، اس میں 2 ملک اور تھے، تو 4 ملکوں نے یہ کام کیا تھا اور وینزویلا بھی شامل ہے، وینزویلا نے بھی اسرائیل کی مذمت کی تھی بہرحال۔ اور اس کے بعد اسرائیلی بینکوں نے یہ خبردار کر دیا ہے کہ حماس سے جنگ جو ہے اربوں ڈالر میں پڑے گی، اربوں ڈالر لگیں گے، اس لیے بہتر ہے کہ اس لڑائی میں نہ پڑا جائے۔ اور دوسری جانب جامعہ الازہر کی طرف سے یہ آیا ہے کہ فلسطینیوں کی حمایت میں اگر تاخیر اور چشم پوشی کی گئی تو تاریخ ہرگز معاف نہیں کرے گی۔ یہ تو ہے جی اسرائیل کی صورتحال۔ اب ذرا آتے ہیں پاکستان کے معاملات کس طرف جا رہے ہیں۔ پاکستان میں نیب کا پروسیکیوٹر، نیب جو ہے، نیب کے چیئرمین مستعفی ہو گئے تھے آفتاب سلطان صاحب، اور وہ یہ کہہ کر گئے تھے کہ ہم انتقامی کارروائیاں نہیں کر سکتے، پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں کر سکتے۔ اس وقت عمران خان صاحب اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کے خلاف ریفرنس فائل کرنے کی ان پہ شدید دباؤ تھا کہ عمران خان کو رگڑا لگانا ہے، تو آفتاب سلطان صاحب انکار کر کے چلے گئے تھے اور استعفیٰ دے گئے تھے۔ اس کے بعد پروسیکیوٹر جنرل نیب جو ہیں وہ بھی استعفیٰ دے گئے تھے، ان پہ بھی یہی پریشر تھا کہ کسی بھی طریقے سے عمران خان اور ان کی اہلیہ، ان کی بہنوں کو پکڑا جائے، لیکن انہوں نے بھی انکار کر دیا تھا کہ یہ جھوٹے کیس مجھ سے نہیں بنتے۔ اس سے پہلے ڈپٹی چیئرمین نیب جو ہیں ظاہر شاہ، وہ بھی استعفیٰ دے گئے تھے، ان پہ بھی یہی پریشر تھا۔ تو یہ 3 جو نیب کی سیٹیں خالی ہو گئی تھی، اب فل کرنا شروع کر دیا ہے۔ پروسیکیوٹر کے طور پہ سید احتشام قادر شاہ صاحب کو اپوائنٹ کیا ہے پروسیکیوٹر جنرل نیب کے لیے، اور ڈپٹی چیئرمین نیب کے لیے تعینات کیا ہے جی سہیل ناصر کو۔ کابینہ نے منظوری دے دی ہے اور اب اس کا پروسیس ہوگا تو ان کی اپوائنٹمنٹ ہو جائے گی۔ اس سے پہلے نادرا کے چیئرمین جو ہیں وہ لیفٹیننٹ جنرل وہاں پہ سرونگ جو ہیں وہ لگائے گئے ہیں۔ تو یہ ہے صورتحال۔ پھر پاکستان تحریک انصاف بدستور زیر عتاب ہے، اور ایک طرف مذاکرات چل رہے ہیں، بات چیت چل رہی ہے اور رام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور ان کو اچھی پیکج آفر کیے جا رہے ہیں عمران خان صاحب کو، لیکن دوسری جانب پی ٹی آئی کی جو لبرٹی چوک میں جلسہ کرنے کی درخواست ابھی تک ان کو جانا پڑا ہے ہائی کورٹ میں، کیونکہ انتظامیہ جو ہے وہ ان کو جلد سے جلوس کرنے کی اجازت نہیں دے رہی۔ مسلم لیگ نواز کو کھلی چھٹی ہے، اور مسلم لیگ نواز کو کھلی چھٹی دینے پر اب پاکستان پیپلز پارٹی اور دیگر جماعتیں، پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی اور دیگر جماعتیں بھی اب وہی بات کر رہی ہیں جو پی ٹی آئی کر رہی ہے کہ جناب لیول پلینگ فیلڈ جو ہے وہ سب جماعتوں کو میسر نہیں، پی ٹی آئی نہیں صرف، باقی پیپلز پارٹی نے بھی کہا ہے کہ ہمیں بھی میسر نہیں ہے، اور اس کے لیے چیف الیکشن کمشنر کے ساتھ کل الیکشن کمیشن آف پاکستان میں تمام سیاسی جماعتوں کو بلایا ہوا تھا، ان کے نمائندے موجود تھے وہاں پہ۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی یہی شکوہ کیا ہے کہ جناب ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی جا رہی۔ پاکستان تحریک انصاف نے کہا کہ ہمیں تو نہ جلسے کی اجازت، نہ جلوس کی اجازت، نہ ریلی لگانے کی اجازت، ریلی نکالنے کی، نہ بینر لگانے کی اجازت، نہ نعرہ لگانے کی اجازت۔ جیسے ہی پاکستان تحریک انصاف کا کوئی کارکن باہر نکلتا ہے تو ان کو پکڑ لیا جاتا ہے، ان کے گھروں پہ چھاپے مارے جا رہے ہیں، اور بے شمار سیاسی قیدی جیلوں میں ہیں، بے شمار سیاسی رہنما جیلوں میں ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ بے شمار سیاسی رہنما اور ٹکٹ ہولڈرز وہ روپوش ہیں، ان کو اپنے گھر وہ واپس نہیں جا سکتے۔ یہ کل الیکشن کمیشن کے سامنے شکایتوں کے انبار لگا دیے گئے ہیں، کیونکہ وہ بلایا تو اس لیے تھا کہ آئیں کوڈ آف کنڈکٹ طے کریں، لیکن کوڈ آف کنڈکٹ کے تو بعد کی بات ہے۔ انہوں نے کہا کہ پہلے تو لیول پلینگ فیلڈ دیں اور الیکشن کی بات کریں۔ تو جو صورتحال سامنے آئی ہے اس کے اکارڈنگلی یقین دہانی کروائی گئی ہے کہ جنوری کے آخری ہفتے میں ہم الیکشن کروا دیں گے، جنوری کے آخری ہفتے میں، لیکن ابھی تک کوئی جو گراؤنڈ پہ جو چیز ہے تیاریوں کے حوالے سے وہ نظر نہیں آ رہی۔ اسی لیے جو سیاسی جماعتیں مل کر آئیں، پاکستان تحریک انصاف، پاکستان پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نواز، اے این پی، جے یو آئی اور این کیو ایم، جتنی بھی جماعتیں گئیں، بلوچستان عوامی پارٹی، میجورٹی نے یہ کہا، بلکہ باہر آ کے انہوں نے کہا کہ ہمیں الیکشن نظر نہیں آ رہے، گو کہ وہ کہہ ضرور رہے ہیں کہ جناب الیکشن ہونے ہیں، لیکن الیکشن ہو نہیں پا رہے، اور ابھی تک شیڈول نہیں دیا گیا۔ جماعت اسلامی نے بھی کہا، مطالبہ کیا کہ آپ الیکشن کا شیڈول تو دیں، اس کے بعد ہم اگلی بات کریں گے۔ اور
جبکہ ان کو یقین یہ ضرور کروایا گیا کہ جناب الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ سیاسی جماعتوں کی تجاویز کے بعد فائنل ڈرافٹ تیار کیا جائے گا، لیکن اصل مطالبہ یہ تھا تمام جماعتوں کا کہ جناب آپ الیکشن کا تاریخ اناؤنس کریں اور اس کے بعد تمام سیاسی جماعتوں کو لیول پلینگ فیلڈ دیں، تمام جماعتوں کو حق ملنا چاہیے، تمام جماعتوں کو برابر آزادی ہونی چاہیے، سیاسی آزادیاں۔ لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کے وفد نے اندر یہ بات کنوے کی ہے کہ جناب ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی، بلکہ مسلم لیگ نواز کو نوازا جا رہا ہے، ایک ہی جماعت کو سارا سسٹم نواز رہا ہے اور یہ درست نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پی ٹی آئی کی لبرٹی چوک میں وہ جلسہ میں آپ کو بتا چکا، ان کو اجازت ابھی تک نہیں مل رہی، اور باقی تو خیر ہونا ہی کیا ہے۔ اب آتے ہیں، کل ایک اور ایونٹ تھا جی، اور وہ تھا پاکستان پل ڈیٹ نے اس کا اہتمام کیا تھا کہ الیکشن کے حوالے سے جو ہے تمام سیاسی جماعتوں کو مدعو کیا گیا تھا کس طریقے سے الیکشن جو ہیں وہ پرامن طور پر ہو سکتے ہیں، صاف شفاف طریقے سے ہو سکتے ہیں۔ اس کے بارے میں جو ہمارے سامنے خبر آئی ہے وہ یہ ہے کہ فرحت اللہ بابر صاحب اور دیگر جماعتوں نے یہ کہا کہ ملک میں سیمینار تو آپ ہو رہا ہے، آپ نے کروا لیا، بہت اچھی بات ہے، لیکن الیکشن ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے۔ اور فرحت اللہ بابر صاحب خاص طور پہ جبکہ مسلم لیگ نواز تھی، پہلے مسلم لیگ نواز کی بات سن لیں، وہ انہوں نے کہا کہ 90 روز میں انتخاب کا سوال اب بے معنی ہو گیا ہے، اور یہ شاہد عامر صاحب مسلم لیگ نواز کی طرف سے گئے تھے۔ ہم 90 روز سے بہت آگے نکل آئے ہیں، یہی اصل مسئلہ ہے جی کہ یہ نکلے نہیں ہیں، بلکہ دانستہ طور پہ یہ سازش کی گئی ہے، آئین کو توڑا گیا ہے، پہلے پنجاب اور خیبر پختونخوا کے الیکشن کے اسمبلیاں ٹوٹنے کے بعد جو کچھ کیا، اور اب مرکز میں بھی اسمبلی ٹوٹ چکی ہے، باقی 2 صوبوں کی بھی اسمبلیاں ٹوٹ چکی ہیں، لیکن الیکشن نہیں ہو رہے 90 دن کے اندر، کیونکہ الیکشن اصل مسئلہ ہے کہ الیکشن کروانا نہیں ہے، اور الیکشن اس لیے نہیں کروانا کہ پسند کے نتائج نہیں ملنے، کیونکہ مسلم لیگ نواز اور نواز شریف صاحب تو شیروانی سلوا کے پھر رہے ہیں، اور ایسا زمینی حقائق جو ہے وہ تو بہت دور کی بات ہے، اس میں تو الیکشن جیتنا تو کیا، ضمانتیں بھی بحال رہ جائیں تو بہت اچھی بات ہے، بڑی بات ہوگی۔ تو لہٰذا فرحت اللہ بابر صاحب نے یہ کہا ہے کہ لگتا یہ ہے کہ انتخابات نہیں ہو رہے، اور کچھ لوگ برف باری اور کچھ لوگ معیشت کی باتیں کر رہے ہیں، یعنی مولانا فضل الرحمان صاحب برف باری کی بات کر رہے ہیں کہ برف باری ہوتی ہے جنوری میں، اور معیشت کی بات کر رہے ہیں جناب شہباز شریف صاحب اور مسلم لیگ نون اور ہماری اسٹیبلشمنٹ، یہ معیشت کی بات کر رہے ہیں۔ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ مجھے لگتا نہیں ہے کہ یہ الیکشن ہوں گے، کوئی برف باری اور کوئی معیشت کا بہانہ کر رہا ہے، اور انہوں نے کہا کہ لگتا ہے کہ اب لوگ افغان مہاجرین کی واپسی کا بھی بہانہ بنائیں گے کہ افغان مہاجرین کو واپس چلے جانے دیں، اس کے بعد الیکشن کروا لیں گے۔ مثلا کاؤنٹ کیا جا رہا ہے، ظاہر ہے اس طرح کے بہت ہی بودھی قسم کی جو دلیلیں ہیں، بہت ہی بودا قسم کا موقف ہے، وہ اس کو لیا جا رہا ہے، اور اس کی بنیاد پہ الیکشن کو ملتوی کرنے کی باتیں کی جا رہی ہیں۔ تو فرحت اللہ بابر صاحب نے کہا ملک میں دیکھنا ہوگا کہ نگراں حکومت کا نظام کامیاب ہے یا اسے ختم کیا جائے۔ یہ ایک بہت بڑی خبر ہے، کیونکہ اس پہ اب سوچا جا رہا ہے، تمام سیاسی جماعتیں، ظاہر ہے مسلم لیگ نواز شاید نہ سوچے، لیکن آنے والی اسمبلی جو ہے وہ اس ایشو کو بھی ایڈریس کرے گی کہ یہ جو نگراں حکومتوں کا کام ہم نے قانون بنایا تھا بڑے ذوق شوق سے، اس کو ختم کیا جائے، کیونکہ اب نگراں حکومتیں آ گئی ہیں، نگراں حکومتیں آ کے وہ سارے پچھلے سب کچھ کو بھلا کے خود مالک بن بیٹھی ہیں، اور پنجاب میں بھی غیر آئینی غیر قانونی حکومت تجاوز کر چکی ہے 90 دن سے زیادہ، خیبر پختونخوا میں بھی کر چکی ہے، مرکز میں بھی یہی حال، بلوچستان میں بھی یہی حال، سندھ اسمبلی میں بھی یہی حال۔ تو لہٰذا کیوں نہ جو ہے وہ نگراں حکومتوں کا کنسپٹ ختم کریں، اور جو حکومت سٹنگ ہو وہی حکومت الیکشن کروائے، اور سیاسی جماعتیں آپس میں بیٹھ کے طے کریں اور نتائج اس کو تسلیم کریں۔ تو معاملہ یہاں تک پہنچ چکا ہے، اور وہ اس لیے پہنچا ہے جناب کہ بدنیتی جو ہے وہ بہت زیادہ آڑے آ چکی ہے، اور بدنیتی اتنی ہو چکی ہے کہ جو آتا ہے وہ اقتدار پہ قابض ہو جاتا ہے، اور پسند کے نتائج کا اعلان کیا جاتا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے جو ہے وہ ایک مفصل ایک چارٹر آف ڈیمانڈ پیش کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے۔ چارٹر آف ڈیمانڈ سینیٹر علی ظفر صاحب، ڈاکٹر بابر اعوان صاحب اور بیرسٹر گوہر پر مشتمل 3 رکنی کمیٹی نے پیش کیا ہے، 25 نکات ہیں اس میں، اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ 90 روز کی آئینی مدت میں آزادانہ انتخابات کروائے جائیں، منصفانہ انتخابات کروائے جائیں، اور تحریک انصاف کو مسلسل لیول پلینگ فیلڈ سے محروم رکھا جا رہا ہے۔ الیکشن کمیشن اپنی آئینی ذمہ داریاں پوری کرتے ہوئے 90 روز میں انتخابات کا شیڈول جاری کرے، اور نئی حلقہ بندیوں کے شیڈول کا اعلان انتخابات کو 90 روز کی آئینی مدت سے آگے لے جانے کی ایک کوشش ہے،
اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ غیر قانونی گرفتاریاں تحریک انصاف کے ارکان کی اور جبری گمشدگیوں جیسے اقدامات کے ذریعے مسلسل سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور پی ٹی آئی اور عمران خان صاحب اس وقت ایک بے بنیاد اور من گھڑت مقدمے میں پابند سلاسل ہیں، اور تحریک انصاف کے جھنڈوں سے لے کر پارٹی کا موقف میڈیا پر نشر کرنے پر مکمل پابندی ہے، اور عمران خان صاحب کا نام لینے پر بھی پابندی ہے۔ تو یہ اس وقت کی سچویشن ہے پارٹی کے اندر۔ الیکشن کمیشن کے اندر جو اجلاس ہوا وہاں پہ بھی بل ڈیٹ کا میٹنگ ہوئی، اس میں بھی یہ سارے کے سارے باتیں کی گئی ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ سچویشن درست نہیں ہے۔ تو یہ ہے معاملات جی۔ اب دیکھتے ہیں کہ کب لیول پلینگ فیلڈ ہوتی ہے، کیونکہ نواز شریف صاحب بھی لندن سے روانہ ہو چکے ہیں، تو انہوں نے بھی پاکستان پہنچنا ہے سعودی عرب اور UAE سے ہو کے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔